السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے رہائش گاہ پہ۔ ہم لوگ یہاں پہ ہیں اور ایک دفعہ پھر ARY کے اوپر سے پابندیاں ختم، میرے اوپر سے پابندیاں ختم، اور پیمرا کو جو ہے اس کے احکامات کو عدالت عالیہ نے سلیپ کیا اور انہوں نے کہا گیٹ اسائڈ، سچ کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان۔ سچی بات یہ ہے کہ کل کے اوپر لوگ آپ سے جو ہے نا بڑا دکھی ہیں، اور یعنی پتہ نہیں کیا لفظ میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، تو اگر کوئی بات گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا۔ آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ آتے ہیں F-16 ڈیمانڈ کرتے ہوئے اور ایک چھوٹی سی پسٹول پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پلان B نہیں تھا کہ اگر لاہور پہ آ جاتا ہے جہاز تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا، میں خود وہاں پہ موجود تھا اسلام آباد کے اندر، جس طرح سے وہاں پہ بوڑھے بچے جوان اور خاص طور پہ خواتین کی، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں یہ کہوں کہ کم از کم 80 سے 90 ہزار لوگ تھے تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ٹولیوں میں تھے، مختلف جگہوں پہ روکا بھی گیا بہت ساروں کو، پوری موٹر وے بلاکڈ، اٹک ہائی وے بلاک، کشمیر ہائی وے بلاکڈ، I-10 میں ٹیئر گیس، G9 میں ٹیئر گیس، ایئرپورٹ کورال چوک کے اوپر شدید ٹیئر گیس۔ لوگوں نے ریاکٹ بھی کیا، لوگوں نے پولیس والوں کو زدکوب بھی کیا، وہ بھی دیکھنے میں آئے مناظر۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اتنا دلیر اور اتنا ڈسپلنڈ اور اتنا یعنی بغیر ویپنز کے کراؤڈ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مسنگ تھی آپ کی تمام قیادت، پاکستانی عوامی تحریک کا کوئی قائد وہاں پہ موجود نہیں تھا اس وقت ایئرپورٹ کے اوپر۔ وہ تو آپ کو لینے بھی نہیں آئے، یعنی آپ کو جو لینے گئے وہ آپ کے سیاسی جو فرینڈز ہیں کہ وہ لوگ لینے گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی میجورٹی اریسٹ کر لی گئی تھی۔ اچھا نہیں، گنڈا پور صاحب وغیرہ تو باہر بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، ویسی بات انہوں نے کوشش بھی نہیں کی آنے کی، اور عباسی صاحب آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کے ساتھ آ رہے تھے، اور بھی ایسے لوگ تھے، یعنی وہاں پہ مسنگ تھے۔ اتنی لوگوں نے یعنی پیار اور محبت اور عقیدت دکھائی، اور اینڈ میں آپ گورنر پنجاب کی گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے تو واپس جاتے ہوئے کسی نے وکٹری کا سائن بھی نہیں بنایا، وہ سر نیچے کر کے چلتے رہے۔ یہ تو میں نے خود دیکھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں کریکٹ کر دوں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ کہ گورنر پنجاب کی گاڑی میں نہ میں بیٹھا ہوں، نہ میں نے اس کو ٹچ کیا ہے، نہ ان کی گاڑی میں واپس آیا۔ چلے اب وہ آپ کے نئے بیسٹ فرینڈ ہیں؟ نہیں، اب وہ آپ کے آج کل نئے بیسٹ فرینڈ نہیں، یہ بات نہیں۔ تو میں صرف ایک اتنا حصہ کریکٹ کر دوں، وہ کوئی 50 منٹ یا 1 گھنٹہ کے لگ بھگ ان کو امیگریشن پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے کھڑا رکھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں گجرات سے چلا ہوا ہوں اور میں خود آپ کو اپنی گاڑی میں لاؤں گا، تو ان کو بھی میری ہی گاڑی میں بٹھائیں آپ اپنے ساتھ۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھی، وہ آ رہے ہیں گجرات میں، قریب پہنچنے والے ہیں اور ان کی گاڑی میں جائیں گے۔ سو چودھری پرویز الہی صاحب کی گاڑی میں ہی بیٹھے اور ان کو فرنٹ پر بٹھایا، اور گورنر صاحب میرے ساتھ بیٹھے۔ گورنر صاحب کی گاڑی پیچھے، میری اپنی گاڑیاں بھی تھیں، ان کے ساتھ پیچھے آئی، خدا جانے اس میں کون بیٹھا تھا کون نہیں، مگر وہ کاروان۔ اچھا، آپ نے اس لیے کیا گورنر صاحب کو بٹھایا کہ خدا نہ خواستہ کو آپ پہ حملہ کرے تو وہ پہلے مر جائیں، یعنی وہ گاڑی میں آگے بیٹھے؟ میں نے انہیں جو ضیاء الحق کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے امریکن، میں نے انہیں مزاحن کہا تھا کہ آپ کو ساتھ ہم اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے، آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، سرکاری گاڑی نہیں چاہیے۔ ایک اپنی گاڑی میں نے مزاحن کہا تھا اس لیے بیٹھے تھا کہ اگر آپ کے شہباز شریف جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اگر وہ دہشت گردی کا حملہ کرے تو مجھے تو ڈر کوئی نہیں، میں تو شہید ہوں گا ہی ہوں گا، مگر آپ کو بھی رتبہ شہادت ملے گا ساتھ۔ اب جو پہلی بات میں اس کو کلیئر کر دوں، بات یہ ہے میرا ایک اصول ہے اور میرا خیال ہے کوئی بھی تدبر اور فکر اور حکمت رکھنے والا لیڈر وہ اس اصول کے بغیر ہوگا تو وہ تحریک کو ناکامی پر پہنچا دے گا۔ اصول یہ ہے کہ مثلا جہاز ڈائیورٹ کیا، مجھے معلوم ہے آپ 80-90 ہزار کہہ رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب نے فون پہ بتایا کہ شاید 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ نہیں، میں تو صرف ایئرپورٹ کے احاطے کے باہر کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، مگر میرا ایک قاعدہ یہ ہے، 6 گھنٹے احتجاج ریکارڈ ہو گیا، لاہور ڈائیورشن کے بعد بیٹھے رہے، اور آپ نے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز نے
ان کی بےہودگی، ان کی حواس باختگی، ان کی بزدلی پوری عیاں کر دی، ان کے چہرے بے نقاب کر دیے۔ 6 گھنٹے باہر لوگ بیٹھے، ادھر دھوپ تھی اسلام آباد، لوگ 3 دن سے آئے ہوئے تھے، بچے اٹھائے ہوئے تھے، 3 دن سے پریشان حالی میں تھے۔ اب ایکچولی سٹوری سفر کی ختم ہو رہی تھی، یہ انقلاب کا دن نہیں تھا، استقبال کے لیے آئے تھے۔ یہاں اب 6 گھنٹے بٹھانے کے بعد میری ایک طبیعت ہے کہ میں اپنے کارکنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد ایک میں نے مڈ وے دوسرا جب آیا، ڈاکٹر عشرت العباد نے انٹرفیئر کیا، گورنر پنجاب اور گورنر سندھ دونوں نے انٹرفیئر کیا، ریکویسٹ کی، اس لیے اس سیرت کو اڈاپٹ کیا کہ میں اس سے زیادہ کارکنوں کو، کیونکہ اس دن کوئی اور اچیومنٹ نہیں تھا، میں 6 گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا۔ مجھے کسی نے کہا کہ گورنر پنجاب کو آپ قابو کر کے بٹھا لیتے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بڑھتا۔ میں نے کہا آپ چودھری سرور صاحب کی بات تو چھوڑ دیں، وہ تو نیک ارادے سے، نیک نیت سے آئے تھے، ہمارے پاس تو راجہ ظفر الحق بھی بیٹھے تھے اسی جہاز میں، تو ان کو ہوسٹیج نہیں کیا، ورنہ تو لوگ ان کو ہی پکڑ کے بٹھا لیتے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آپ کو گورنر کا پروٹوکول چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ پروٹوکول، ان کا پروٹوکول سن لیں، ان لوگوں کی باتیں۔ ان کے ساتھ میں نے صرف ایک بیچارہ ماڑا سا، جس کو آپ 2 تھپڑ ماریں تو غریب اٹھ بھی نہ سکے، وہ ان کا افسر تھا، کیا بولتے ہیں، اے ڈی یا کیا، میجر یا ان کا کیپٹن ہے، اور میں دنگ رہ گیا کہ اتنے بڑے عہدے کو اتنا بے عزت کرنا، یہ بھی انہی لوگوں کا شعار ہے، شریف برادران کا، یعنی اس کا پروٹوکول ہی کوئی نہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں، کیا گورنر صاحب اب انقلاب میں شامل ہو رہے ہیں کہ ان کا پروٹوکول ہی نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے ان کو آفر کی؟ تو وہ صرف میں نے بتایا کہ میں نے کارکنوں کو اس سے زیادہ دھوپ میں بٹھانا، تھکانا جائز نہیں سمجھا۔ میں ان کی انرجیز، ان کی جوانیاں، ان کے جذبوں کی مجھے ضرورت ہے۔ میں انقلاب کے لیے آیا ہوں، صرف جہاز کی ڈائیورشن کے بعد میں ان کو کسی بہت بڑے حادثے میں اور نہیں چلانا چاہتا۔ میں انرجیز لے کے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہتا ہوں، ہماری اصل منزل آگے ہے۔ راستے میں تھکا کے مسافروں کو اور کارکنوں کو مار دینا یہ کسی بھی زیرک لیڈر کا کام نہیں ہے، یہ ابھی راستہ چل رہا ہے حقیقتاً، اور ایسے ایک سیکنڈ کئی مواقع اور آئیں گے، مگر ہم نے ان کو اصل منزل تک لے کے جانا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ واقعی انقلاب کے متلاشی ہیں اور آپ دل سے انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر اتنے سیکیورٹی کے خدشات کیوں؟ بغیر مرے تو آپ نے جنت میں نہیں جانا، تو کہیں پہ تو کوئی آپ دکھائیں نا وہ حوصلہ۔ میری حوصلے میں تو سارا جہان جانتا ہے، نہ کوئی کمی ہے، اور میں اللہ کا شکر ہے اس حوصلے کا حامل ہوں کہ شاید اس دھرتی پر خال خال کوئی اس حوصلے والا پیدا ہوا ہوگا۔ اگر حوصلہ نہ ہوتا تو میں آتا ہی نہ۔ میں آیا ہوں، اور اب میں نے پورے ملک میں بھی جانا ہے، میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ میں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ میں آئی ڈی پیز کے وزٹ کے لیے بذات خود جا رہا ہوں، کے پی کے 25,000 پیکس فوڈ کے اور میڈیسن کے وہ تیار کر رہے ہیں۔ میں نے اناؤنس کر دیا 25,000 پیکس، مجھے میڈیا والے گن لیں گے آ کر، وہ روانہ کرنے ہیں، اور ان کی تقسیم کے لیے اسی دوران ان قریب ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ میں نے کے پی کے جانا ہے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور سپورٹ کے لیے، تو میرا مطلب ہے حوصلے کی بات آپ نے کی نا، اور میں نے پھر باقی جگہوں پر بھی جانا ہے، اب مجھے یہ میں نے جنگ لڑنی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹائم لائن دیں، کیونکہ مثلا میں بھی لوگوں میں سے ہوں جو وہاں پہ میں موجود تھا۔ میں تو اگر یہ کہوں کہ میرا شاید سوال بائسڈ ہے تو غلط نہیں ہوگا، بائسڈ بھی ہے۔ ڈیٹ مجھے دیں جس دن آپ کہیں گے کہ ہاں جی اپنی جان کا نذرانہ دو یا تبدیلی لے کے آؤ، وہ کون سی ڈیٹ ہے؟ مبشر لقمان صاحب، وہ ڈیٹ میں صرف یہاں رکھوں گا، یہاں ابھی تک۔ وہ جب ڈیٹ دینے کا دن آئے گا اس دن دوں گا، اور میں اسی ڈیٹ دینے کے لیے آیا ہوں، اسی کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، ٹائم ذرا مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نے تو اپنی اینول لیو پہ بھی جانا ہے نا، تو میں اس کو بھی پلان کر لوں۔ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اینول لیو ابھی آپ ذرا پینڈنگ رکھیں، پینڈنگ رکھیں، یعنی ان قریب چند دنوں کی۔ میرا مطلب ہے آپ کو بہت زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے رمضان کے اندر۔ یہ باتیں یہاں رکھوں گا ابھی میں اپنے۔ رمضان تو ہمارے دلوں میں ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر ڈیٹ کو بھی دل میں رکھوں گا اگر دل میں نہیں تو اب ہم نے تیاری تو کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ تیاری کا وقت ملے گا، سب کو ملے گا، قوم کو، اور ہم نے دراصل اس کے لیے خود بھی تیاری کرنی ہے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ انقلاب کے لیے آیا ہوں، انقلاب کو فتح یاب کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آیا ہوں واپس جانے کے لیے نہیں آیا کینیڈا، اور وہاں سے وہاں پر کوئی جوتا، کوئی جراب، کوئی ڈریس بھی چھوڑ کے نہیں آیا۔
وہ آج کارگو روانہ ہو گیا ہے میرا، آج روانہ ہو گیا. اب میں جاؤں گا ایسے مسافر کے طور پہ تو میرے پاس اتنا سامان بھی نہیں ہے استعمال کا کہہ رہا ہوں، تو میں رہنے کے لیے آیا ہوں، انقلاب لانے کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ کال دوں گا، عوام کے ساتھ ہوں گا، انقلاب آئے گا اور پھر ان لوگوں کا حشر زار روس جو ثانی تھا اس جیسا ہوگا. آپ کے سیاسی جو رفقائے کار ہیں کیا ان کو اس ڈیٹ کا پتہ ہے کہ وہ صرف ابھی آپ کے ہی ذہن میں ہے؟ ابھی ڈیٹ کا تو مجھے بھی ایسا میرا مطلب ہے، ہم ایکچولی اس کو جینون اور نیچرل طریقے سے ایک پولیٹیکل پروسیس کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں. جتنے سیاسی رفقائے کار ہیں اور کچھ اور آگے بنتے جائیں گے رابطوں کے ساتھ ساتھ، ان سے ڈسکشنز ہوں گی اور تبادلہ خیال ہوگا. اور یہ مشاورت کے ساتھ، میں مشاورت میں بیلیو کرتا ہوں، جو ساتھی ساتھ تیار ہو جائیں گے اس فکر پر، مشاورت سے تعین کروں گا اس ڈیٹ کا انشاءاللہ. اگر میں یہ کہوں کہ سیاسی طور پہ، میں صرف سیاست کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سب سے پاپولر رہنما جو ہیں جو اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں وہ غالباً عمران خان ہیں، اور عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر یعنی اسپیشلی یوتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے انقلاب کو فروغ دینے کے لیے قیادت عمران خان کو دینی ہو، یا آپ مان لیں کہ ہاں جی وہ اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو کیا آپ تحریک انصاف سے اس صورت میں الحاق کرنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیے، میں ایسی ٹرمز، اٹ از ٹو میچور ٹو ڈیسائیڈ اینڈ ڈسکس دیز تھنگز. ابھی تو اتفاق انقلاب پر ہونا ضروری ہے. اس وقت تک پہلی ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ مسئلہ قیادت کا نہیں ہے، میں قیادت کا بھوکا نہیں ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے اتنی عزت دے دیں گے. جواب یہ ہوا میں ویسے بتا رہا ہوں، دے دیں گے عمران خان کو. میں اگلی بات بتا رہا ہوں جی. میں جو چیز اس وقت میں جس کو ہم کیٹیگری بیان نہیں کر سکتا وہ بیان نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قیادت کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کا بھوکا نہیں ہوں. اللہ نے اتنی عزت دی ہے حضور علیہ السلام کے نالے نے پاک کے صدقے سے، اور اللہ پاک نے اپنی بارگاہ کے لطف و کرم اور اپنے خزانے سے، کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم بھی کبھی وہ عزت انجوائے نہیں کرتے جتنی دنیا میں اللہ نے دی ہے. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ میرا کمپلیکس ہے. سب سے پہلا ایک نقطہ اتحاد ہے ان تمام جماعتوں کا جو اس انقلاب کے فکر سے تبادلہ خیال، مشاورت، ڈسکشن اور ڈائیلاگ کے بعد متفق ہوں گی. جب بھی متفق ہو گئے، اکٹھے چل پڑیں گے، تو اس کے بعد کوئی چیز نہ میری ہے نہ کسی دوسرے کی ہے. وہ چیزیں نیچرل پروسیس میں ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے آپس میں. ڈاکٹر صاحب، کل میں نے جو سینز دیکھے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں وہ نہیں دیکھے. جس طرح میں نے بزرگ خواتین کو، نوجوان بچیوں کو لاٹھیاں کھاتے دیکھا ہے جی، اور اس کے باوجود سامنے آتے دیکھا ہے، تو یعنی کسی بھی انسانی رشتے کے تحت وہ کسی بھی مرد کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی تھا وہ سینز. اور ان کی ہمت کہ جس طرح سے انہوں نے کنٹینرز کو ٹاپا اور وہ آئیں وہاں پہ. وہ تصویریں لے آئیں. کیا یہ تو نہیں ہوگا، جلدی لائیں تصویریں، کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کی ڈیٹ آپ کے مائنڈ میں ہی رہے گی، اور وہ سارے جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی حرمت، اپنی پوری زندگی آپ کے کہنے پہ صرف کر دی یا لگا دی، وہ بیچارے انتظار کرتے رہ جائیں؟ انشاءاللہ تعالی جس طرح کے انتظار کی بات آپ کر رہے ہیں مبشر لقمان صاحب، وہ انتظار نہیں ہوگا. بہت جلد لوگ وہ خوشخبری سنیں گے اور وہ سویرا دیکھیں گے، اور انقلاب کی صبح بہت جلد آپ کی، ہماری، اور جوان تو جوان ہے، بزرگوں کی زندگی میں بہت جلد وہ صبح طلوع ہوگی، انقلاب کا سورج طلوع ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جو ایجنڈا حقیقی جمہوریت کا، عوام کے حقوق کا، عوام کی خوشحالی کا، عدل اور انصاف کا، ظلم کی رات کے خاتمے کا، دہشت گردی کے خاتمے کا، اور لوگوں کے گھروں تک انصاف اور خوشحالی پہنچانے کا میں دے رہا ہوں. اور جو خواب میں دیکھتا ہوں وہ خواب بہت جلد انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. میں ہونے والا ہے کا لفظ بول رہا ہوں، اس کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں. بیفور آئی ٹیک اے بریک، آج میاں شہباز شریف سے کسی نے پوچھا، اور میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ قادری صاحب کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں قادری ہیں، میں نہیں جانتا کسی قادری فادری کو. اس پہ کوئی کامنٹ ہے آپ کا؟ میں سمپلی اتنی بات کہوں گا کہ جس گھر میں بھی تم شہید کرو گے وہاں سے طاہر القادری نکلے گا.
جس گھر پہ ظلم کرو گے، جس کو گرفتار کرو گے، وہاں سے طاہر القادری نکلے گا. لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں طاہر القادری نکلیں گے گھروں سے ہیں، مگر ایک شخص کسی گھر سے پورے پاکستان میں نہیں ملے گا، وہ قاتل اعلیٰ پنجاب ہے. شہباز شریف جیسا شخص دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا ظالم، اتنا قاتل، اتنا جابر، اتنا خونخوار، اتنا بدحواس اور اتنا پاگل ہو کر نہتھے معصوم انسانوں کی جانیں لینے والا وہ شخص تو نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ثانی نہیں. میرے جیسے تو لاکھوں پیدا ہو جائیں گے، ملین بھی پیدا ہوں گے. ڈاکٹر طاہر القادری, we come back to him after a break. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک دن پہلے آپ یعنی چند گھنٹے پہلے پنجاب پولیس کو قاتل پولیس کہہ رہے تھے اور آپ ان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگا رہے تھے. اب انہی کی طرف سے دی ہوئی سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو قبول ہے CCPO کی طرف سے دی ہوئی؟ ایبسلیوٹلی نو، ایبسلیوٹلی نو. ہم ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں لے رہے. یہ مجھے معلوم نہیں یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی. ہم ان کی سیکیورٹی پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے، نہ ہم لے رہے ہیں. ہم نے اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی رکھی اور اس میں خود اضافہ کر رہے ہیں، اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی میں خود اضافہ کر رہے ہیں. اور کچھ دوست ہمارے یہیں لاہور سے کچھ دوست بھی مہیا کر رہے ہیں پرائیویٹلی. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ہم نوا ہیں، ہم اپنی سیکیورٹی کو حتی الوسع وسائل کے مطابق بڑھا رہے ہیں. ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے اور نہ کبھی کریں گے، لینا تو دور کی بات. تو گورنر صاحب سے کیا مانگا ہے فل پروف سیکیورٹی؟ میں نے نہیں مانگا ان سے. تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے فل پروف سیکیورٹی مانگی اور وہ میں دے نے رہے نہیں ہیں؟ مانگی. میں کیٹیگوریکلی اس بات کو رد کر رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں، میں نے گورنر صاحب کی بات نہیں سنی، انہوں نے کہاں کہی ہے یا نہیں کی مجھے علم نہیں ہے. آپ اگر میں نے ان کی فل سیکیور سن لیں، وہ میرے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، میں نے نہیں مانگی. اور میں آپ سے پہلی بار سن کے ابھی حیران ہو رہا ہوں، مجھے علم نہیں ہے. انہوں نے البتہ جاتے ہوئے نکلتے ہوئے اپنے طور پہ ایک پرپوزل دیا. ہم نے کہا ہم سوچیں گے، ہم اپنا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اسی طرح گورنرز کے ساتھ روز بیٹھے رہیں گے، ان کے ساتھ دورے کریں گے، میل جول رکھیں گے، کراچی سے شوطن آباد کے فون لیں گے اور وہ بیچ میں ثالثی کا رول ادا کریں گے، تو آپ کے متعلق اسی طرح کی غلط فہمیاں جنم لیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو پتا ہے اس وقت پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے تمام، اور وہ غلط فہمی نہیں ہے لوگوں کو. آپ کے ذریعے سوشل میڈیا کو بالکل کلیئر جواب دینا چاہیے. میں کس وقت کیسے لے سکتا ہوں؟ قاتل ہے پنجاب پولیس میں، پھر دہرا رہا ہوں، اور پنجاب کا سربراہ قاتل اعلیٰ ہے شہباز شریف. میں نے گورنر پنجاب صاحب کی موجودگی میں کل 2 مرتبہ، ایک بار ہوائی جہاز کے اندر پریس کانفرنس میں اور ایک بار جنا ہاسپٹل میں پریس کانفرنس میں، ان کی موجودگی میں نے 10 مرتبہ ریپیٹڈلی کہا کہ شہباز شریف قاتل اعلیٰ پنجاب ہیں اور سب سے بڑے ریاستی دہشت گرد ہیں اور پورا قتل عام کے وہ ذمہ دار ہیں، اور نواز شریف قاتل اعظم ہے جو اس سارے پلان کے پیچھے ہیں. میں نے 10 مرتبہ یہ جملے ان کے سامنے ریپیٹ کیے ہیں اور میں نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کو ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. اللہ کی لاٹھی انتقام کی ان پر برسے گی، مگر ہم لیں گے جو انتقام قانون کے مطابق، عدل اور انصاف کے مطابق، آئین کے مطابق لیں گے. یہ نہیں کہ جوابی کارروائی کر کے انہیں ماریں، نہ، یہ نہیں ہوگا. میں نے ان کے ساتھ 10 مرتبہ یہ بات ان کے سامنے کہی ہے اور وہ خاموشی سے سنتے رہے. تب آپ پیسے لے رہے ہیں ان سے ایک ایک شہید کے؟ لا حول ولا، ہم نے لعنت بھیج دی تھی ان کی ہر قسم کے پیسے پر، اور ہمارے شہداء کے ورثاء نے لعنت بھیج دی تھی. ہم نے اسی وقت اسٹیٹ اوے کہہ دیا تھا پریس کانفرنس میں، اور ہمارے لوگوں نے، انہوں نے کہا ہمیں تمہارا پیسہ نہیں چاہیے. وہ 30 لاکھ کی جو آفر کی تھی، انہوں نے کہا 30 کروڑ بھی دو تو نہیں لے گا ہمارا کوئی خاندان، ہم ان کی کفالت خود کر لیں گے. ایک سیکنڈ، ان کی کفالت خود کر لیں گے. ان کے اگر حالات اچھے نہیں ہوئے تو ان کے بچوں کی کفالت کریں گے، ان کی شادیوں تک کفالت کریں گے، ان کی تعلیم مکمل کروائیں گے، علاج معالجہ کو لک آفٹر کریں گے. اگر گھر کے وسائل مہیا کرنے والا وہی کوئی ایک شخص تھا جو شہید ہوا، تو ان کے ہر مہینے کی گھر کی کفالت کا بندوبست کریں گے. میں نے کہا ہماری ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، ویلفیئر منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن، کس کے لیے ہے؟ ہم سارے جہان کی حسب ضرورت افریقہ تک کے ملکوں میں جا کے کفالت کرتے ہیں، تو ہم اپنے شہیدوں کی نہیں کریں گے؟
لعنت ہے حکومت کی اس معاملت پر. وہ میرے شہیدوں کا 30 لاکھ قیمت لگانا چاہتے ہیں. ہماری ایک خاتون نے کہا, شہداء میں سے ایک بچے کی ماں نے, اس نے کہا شہباز شریف تم اپنا بیٹا حمزہ شریف مجھے دے دو قتل کرنے کے لیے, 30 لاکھ کیا میں تمہیں 60 لاکھ دیتی ہوں. ان کی عادت ہے جعلی پولیس مقابلے ہوں یا کسی طریقے سے یہ دہشت گرد قتل کرواتے ہیں, اور قتل کر کے اس کو 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ حسب ضرورت اس کو پیسے دے دیتے ہیں. انہوں نے میرے شہیدوں کے خون کی قیمت ڈالی. ہمارا شہید ہونے والا اس کا ایک خاندان بھی بغیرت نہیں ہے. میں نے 33 سال ان کو غیرت سکھائی ہے, غیرت سکھائی ہے, کیونکہ ان کا لیڈر, میں ان کا خادم ہوں, سکھانے والا, تربیت کرنے والا, مربی ہوں, استاد ہوں. میں نے زندگی میں میرے ہاتھ نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا. یہ نواز شریف, شہباز شریف صاحب کے خاندان, ان کے والد مرحوم گواہ ہیں, میں نے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. 8 سال کی ان کے میرے ساتھ تعلق میں یہ منہاج القرآن کروڑوں اربوں روپے کے خرچے سے بن رہا تھا. ان سے ایک پیسہ نہیں لیا تھیا. وہ تو مشہور تک کہتے ہیں کہ ان کے میاں صاحب کے گھر سے آپ کے گھر میں خرچہ آتا تھا چلانے کے لیے. لعنت ہے اس خرچے کے ایک لقمے پر جو کبھی لیا ہو کسی نے, لعنت ہے. تو رانا مشہور پہ بھی لعنت بھیج دیں, اس پر بھی لعنت ہے جو جھوٹ بولتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت ہے. اگر میں جھوٹ بولوں, اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, ہر جھوٹے پر اللہ کی لعنت. تو میں تو دینے والا ہاتھ رکھتا ہوں, تو ڈاکٹر صاحب آج میرے کارکن بھی دینے والے ہاتھ رکھتے ہیں. میں نے آج اخبار میں نہ کبھی لیا نہ کبھی لیں گے. مرکز کی دوبارہ تعمیر اور ریہیبلیٹیشن کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مانگ لی ہے. کس سے مانگ لی؟ حکومت سے. مبشر عثمان صاحب, میری اس وضاحت کے بعد مزید کی ضرورت ہے. آج روزنامہ پاکستان میں نے پڑھائی ہے, جس نے لکھا ہے خدا اس پر لعنت کرے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں. شامی صاحب ہم نے ساری زندگی آپ نام نہ لیں کسی کا میرے سامنے. مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا, میں نے نہیں پڑھا, اس لیے بہتر ہے نام نہ لیں, چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے, اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. اگر وہ بلڈوز بھی کر کے چلے جائیں نا, اللہ نہ کرے کہ ان بدبختوں کو توفیق ہو. آئے تھے بلڈوزر لے کے, ویسے بلڈوزر لے کے آئے تھے, ہم تب بھی ان سے ایک پیسہ نہیں لیں گے. لوگ لیتے ہیں, نقصان کی تلافی کراتے ہیں. ہم غیرت مند لوگ ہیں, ہم سب کچھ اپنا خود کرتے رہے ہیں. 33 سال لقمان صاحب ہم نے تعمیرات ارب روپے کی کر دی. اچھا, اتنے پولیس والوں کو کیوں مارا آپ لوگوں نے؟ اگر آپ کے اتنے محبت پسند لوگ ہیں تو پولیس والوں کو کیوں کٹا اتنے زیادہ؟ یا میں کنکلوڈ کر لوں, ہم نے پوری دنیا کے کسی NGO سے کبھی پیسہ نہیں لیا. نہیں ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. کسی ریاست سے نہیں لیا, نہ اربوں سے نہ غیر اربوں سے, نہ ہم نے حکومت پنجاب یا اس وقت سے لے کے آج تک نہ کسی ایسے بڑے خاندان سے. ہمارے اوپر ایک پائی کا کسی کا احسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وہ جرت دی ہے. ہمارے کارکن بھی اس تربیت کے ساتھ ہیں. انہوں نے 30 لاکھ کہے نا, اگر ان کو 3 کروڑ بھی آفر کر دیں تو جوتے کے ساتھ ٹکرا دیں گے. اب آپ فرمائیں, پولیس والوں کو اتنا مارا کیوں اگر اتنے ڈسپلن تھے؟ تو ہمارے لوگوں نے, دیکھیے 2 باتیں ہیں. جب آپ پر کوئی گولی برسائے گا یا شیلنگ کرے گا تو آپ کھڑے ہو کے اس طرح قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے حال میں تو نہیں کھڑے رہیں گے بسم اللہ مجھے گولی سے مار دو. آپ کے پاس اگر جھنڈا ہے اپنی پارٹی کا تو اس کا ڈنڈا نکال کے تو ماریں گے. اگر آپ کوئی پتھر نظر آتا ہے, جب آپ پر گولیاں برس رہی ہیں, لاشیں گر رہی ہیں, تو اپنی جان کے دفاع کے لیے کوئی پتھر ماریں گے. یہاں تک جائز ہے, جان کا دفاع ہے. جان کے دفاع میں تو آپ دوسرے کو گولی بھی مار سکتے ہیں. اپنی پرسنل ڈیفنس میں تو ہمارے پاس تو لوگوں کا اسلحہ نہیں ہے. یہ تو اس سے بڑا ثبوت مبشر لقمان صاحب اور کیا ہے کہ اس سے بڑی قیامت تحریک کی ہماری تاریخ میں کوئی اور ہونی تھی کہ گھر پر گولیاں برسائیں. اور ایک جہاں سامنے ایک گھر ہے, ان کا دروازہ توڑ کے چھت پر چڑھ گئے, سیدھا کونے والے گھر, اور سٹیٹ اوے ہمارے بیڈ روم پہ گولیاں لگائیں. بیگم صاحب چڑھے نہیں تھے, آپ کے ہمسایوں نے دعوت دی تھی ان کو, معذرت کے ساتھ میں آپ کو اندر کی خبر دے. ٹھیک ہے, آپ کے ہمسایوں نے ان کو جگہ دی تھی, ان کو چائے پانی دیا, ان کو باقاعدہ. وہ ہمسائے نہیں, وہ کونے والا ایک اور گھر تھا, ہمسایوں نے نہیں دی. وہ 40 گھر تک ہمسایہ ہی ہے نا جی. ہمسایہ. تو میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ تو اس عزائم سے آئے تھے, تب بھی ہمارے جو پرسنل گارڈز ہیں انہوں نے جوابی گولی نہیں ڈالی. بیٹے حسن نے ان کو اندر بلا لیا. جو لائسنسی لا فل لیگل اسلحے کے ساتھ گارڈ ہمارے اپنے ہوتے ہیں 20-25 سال سے, ان کو اندر بلا لیا کہ کہیں مشتعل ہو کر وہ جواباً گولی نہ دے دیں. اور لقمان صاحب میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں, یہ اتنے بربریت کے اور دہشت کے حامل لوگ جب یہ میرے دروازے پر گولیاں برسا رہے تھے تو یہ دروازے کو لاتے مار کے ہمارے گارڈز کو گالیاں دے رہے تھے, ماں اور بہن کی گالیاں, اور کہتے تھے بغیر تو گولی چلاؤ. جواب میں یہ پولیس والے کہتے تھے بغیر تو گولی چلاؤ. انہیں مشتعل کرتے تھے,
اس کے باوجود ان کو ڈسپلن ڈاکٹر حسن نے روک رکھا تھا کہ گولی دفاع میں بھی نہیں چلانی. ہم تو اتنا تو عام کارکن کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ کارکنوں نے تشدد کیا، وہ تشدد ہمارے کارکنوں نے نہیں کیا. یہ جو قاتل اعلیٰ پنجاب ہیں شہباز شریف، ان کی پنجاب کی پولیس سینکڑوں گاڑیوں میں، پولیس کی گاڑیوں میں اپنے پولیس کمانڈوز دہشت گردی کے لیے وہ سول وردی میں لے کر آئے تھے، اپنی گاڑیوں میں لے کر آئے تھے مسلح. اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ ہمارے اوپر بھی حملے کرتے رہیں گے، مگر ان میں سول وردیوں والے لوگوں میں سے چند ایک پولیس والوں کو زخمی کر دیں گے. اسلام آباد میں وہ زخمی کر دیں گے گولیاں چلا کے، تاکہ بعد میں ہم پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں پر دہشت گردی کا پرچہ اور اقدام قتل کا پرچہ بنا سکیں. یہ دہشت گردی کے پرچے کی ایڈوانس پلاننگ کر کے لائے تھے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پنجاب پولیس کی گاڑی ہے، یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے سامنے کی تصویر ہے. جی میں نے گاڑیاں دیکھی، آپ نے تصویریں بنا لی، میں نے گاڑیاں دیکھی آج. جی ہاں، آج کیمرے کا دن ہے، آج ویڈیو کا دن ہے، پرانا دور نہیں رہا. آپ لوگوں نے پکچر بنا لی اور ہم نے ویڈیو اور ٹی وی چینل سے یہ پکچر لی. یہ سفید وردی میں پنجاب پولیس کی گاڑی کے اندر یہ ایک سفید وردی میں ملبوس کھڑا ہے، اور اندر آپ دیکھیں ہر کھڑکی میں آپ کو کہیں کہیں ایک لاتعداد لوگ سفید وردی میں نظر آتے ہیں. یہ دوسری پکچر ہے، یہ بھی پنجاب پولیس کی سرکاری گاڑی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے سامنے. آپ دیکھیں ہر ایک کھڑکی کے اندر یہاں سفید وردی میں ملبوس لوگ بیٹھے ہیں. اس طرح تیسری تصویر بھی ہے، 3 ہمیں پہنچی ہیں، اس میں بھی سفید وردی میں پنجاب پولیس کی سرکاری گاڑی میں لوگ بیٹھے ہیں. میرا سمپل سوال ہے، شہباز شریف جو قاتل اعلیٰ پنجاب ہیں اور ان کے گلو بٹ جو ان کی کیبنٹ میں بدماش دہشت گرد لوگ وزراء ہیں، سمپل سوال ہے کہ یہ پنجاب پولیس کی سرکاری گاڑیوں میں یہ سول وردی میں ملبوس لوگ کون ہیں، کیوں ہیں، کس لیے لائے گئے؟ یہ تو سرکاری گاڑی، میری گاڑیاں تو نہیں، سینکڑوں گاڑیاں تھیں. اس لیے لائے گئے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ سفید پولیس کو ساتھ پیڈ کے جھنڈے بھی ان کو دے کے لے آئے تھے، تاکہ یہ سفید وردی کے لوگ گھل مل جائیں اور یہ پسٹلز کے ساتھ یا گنز کے ساتھ ہمارے پولیس والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو زخمی کر دیں، تاکہ ہم پرچہ کٹوا سکیں یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تھے. یہ پولیس کمانڈو ہیں جو سفید وردیوں میں آئے ہیں ساتھ. ہمارے کارکن نماز پڑھ رہے تھے فجر کی جن پر حملہ ہوا. اگر ہمارے کارکن دہشت گرد ہوتے تو جب میرا جہاز ڈائیورٹ ہوا وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیتے، توڑ پھوڑ کر دیتے، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. 1 لاکھ کے قریب کارکن ہیں وہاں، ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیتے، دیکھا جاتا جو بعد میں ہوتا ہے. کارکن اتنے ڈسپلن، اتنے پرامن، جنہوں نے پچھلے سال کے لانگ مارچ میں 4 دن ڈی چوک پہ دھرنا دیا اور وہاں ایک پتا نہیں ٹوٹا. وہی پرامن رہنے کی مثال انہوں نے وہاں قائم کی. نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انتہائی پرامن. تشدد انہوں نے اپنے آپ خود بنوایا. بلکہ ہمیں رینجرز نے ریکویسٹ کیا کہ ان کو ایئرپورٹ سے 40 گز پیچھے کر دیں، تو میں نے جب سب کو کہا، ہزاروں کی تعداد میں تھے کہ پیچھے ہو جائیں، تو سارے بیک وقت پیچھے ہو گئے تھے. تو میں تو کوئی لیڈر بھی نہیں ان کا، میں تو کوئی رہنما نہیں، میں تو ایک بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا تھا. یہ ان کی تربیت ہے. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ 33 سال میں نے کی ہے. اس لیے میں ان کو بلا وجہ مروانا نہیں چاہتا، بلا وجہ ان کی توانائیاں دھوپ میں مرنا تو پرابلی یہ ہے کہ بری خبر یہ ہے کہ شاید کل آپ کے 2 اور کارکن شہید ہو جائیں اسپتال میں. ایک آج شہید، ایک آج وفات پا گئے، آج جنازہ پڑھایا. جتنی کریٹیکل ان کی کنڈیشن ہے. اور رضوان صاحب صحیح بات، میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل ان تمام زخمیوں کو جو کریٹیکل حالت میں ہیں ایک ایک کے پاس گیا ہوں، اور اس وارڈ میں پھر جو دیگر زخمی تھے ہماری سوسائٹی کے جو ہمارے کارکن نہیں تھے ان کو بھی ایک ایک کے بیڈ پہ جا کے پوچھا ہے، دعا کی ہے. میں ان کو چوم کر آیا ہوں ہر ایک کے ماتھے کو، اور میں نے دیکھا ہے کہ کتنے کریٹیکل حالت میں کئی پڑے ہیں. گولیوں کی بچھاڑ ہے، اتنے درندے بھی. اور گردن پہ گولی لگی ہے، کسی کو ٹانگوں پہ نہیں لگی، کسی کو کمر پہ. آپ نے زندگی گزاری ہے، اتنے درندے حکمران کبھی دیکھیں نہیں. سامنے 77 میں بھٹو والی تحریک جو پاکستان قومی اتحاد کی تھی، PNA کی، وہ بھی دیکھی تھی، میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے. اب ایوب خان کے خلاف جب وہ تحریک چلی تھی فاطمہ جناح کی، میں 9 عمر تھا، میں نے وہ بھی دیکھی ہے. اور اس کے بعد کی تحریک اتنی درندگی اور بربریت. یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ یہ ذکر نہ کروں کہ صاحبزادہ حامد رضا کو میں نے دیکھا جس طرح سے فیصل آباد میں بیریئرز کو توڑ کے تہس و نہس کر کے،
ان کو مبارکباد دیتا ہوں. عظیم کردار کا مظاہرہ کیا صاحبزادہ حامد رضا نے. وحدت المسلمین کے کارکنوں کو میں نے دیکھا جس طرح سے وہ لوگ پہنچے وہاں, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ہدیہ تبریک دیتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ کے کارکن اور لیڈر سارے وہاں پہ پہنچے, وہ بھی ایک فلم کی کہانی ہے. شیخ رشید صاحب بھی اسی طرح پہنچے, اپنے کارکنوں کے ساتھ سارا دن رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان سارے لوگوں کو صلاح یہ ملا کہ مشاورت آپ عشرت طلبات سے اور چودھری سرور سے کر رہے ہیں؟ نہیں, مشاورت میری ان سے بھی ہوئی تھی, مگر کنیکشن پرابلم یہ ہے کہ جیمر لگا کے ان بدبختوں نے اور دہشت گردوں نے جیمرز کے ساتھ ایئرپورٹ پورے تمام کنیکشن ختم ہو گئے تھے. ہم پوری دنیا سے رابطہ منقطع تھا اور ہمارا کوئی ٹیلی فون ہمارا باہر نہیں جا رہا تھا. بعض لوگوں کے پاس کوئی اپنے کبوتر ہیں اپنے, وہ بھیج دیتے ہیں. جی ہاں, بس وہی میں کہہ رہا ہوں. ادھر بھی ایک دو ٹی وی چینلز کے لوگوں کے پاس کچھ ایسے امپورٹنٹ کنیکشنز تھے, ایک دو تھے افراد ایک آدھ. تو یہ جو آپ کو پریس کانفرنسز اور میری ٹاک اور گفتگو آ رہی تھی وہ اپنے ARY کے پاس بھی نہیں تھا, سب کے کنیکشن ختم تھے. وہ کوئی ایک صاحب تھے کسی ایک چینل کے, وہ ان کا کنیکشن قائم تھا. سے رابطہ ہے نا, پتہ نہیں آپ کے دوست ہی ہیں. نہیں, کسی ایک ٹی وی چینل کے, میں ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہوں, وہ اینکر تھے کسی ٹی وی چینل کے اور رپورٹر تھے. انہوں نے کوئی کنیکشن, اللہ جانے معروف قومی ٹی وی چینل ہے آپ کے ساتھ کا, تو لے رکھا تھا. وہ کنیکشن سپلائی کر رہے تھے تمام ARY سمیت. ARY کو دیتے تھے نمبر 1 اور کہتے تھے پھر ARY سے ہر کوئی لے. تو یہ اس طریقے سے تو چل رہا تھا, تو ہمارا کوئی فون کام نہیں کر رہا تھا. تو ایک دو بار درمیان میں ایسے مواقع آئے بڑے جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب سے بات ہو سکی, صاحبزادہ حامد رضا سے بات ہوئی. اس سے میرا خیال ہے ایک مرتبہ آپ سے بھی میرا سلام اور دعا ہوئی. میری آپ سے دبئی سے بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہاں بھی ہوئی. اور شیخ رشید صاحب سے شاید بعد اس وقت ان سے ہوئی, یا بعد میں وہ چلے گئے تو اس وقت ہوئی. تو اس وقت بہت وسیع مشاورت کا ٹائم نہیں تھا, مگر یہ میسج میں نے ان کی آراء لے لی کہ بہت قربانی دے دی ہے رفقا نے, کارکنان نے, تمام جماعتوں کے ان جیالے لوگوں نے. اور لیکن یہ کہ حکمت اور دانش مندی یہ تھی, میں چاہتا تھا کہ فوج, چونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے تھے جب تو فوج کو انہوں نے, فوج کا قانون یہ ہے کہ اگر آئین کے تحت سول گورنمنٹ ان کو نہ بلائے, آنے سے روک دے یا انوائٹ نہ کرے, تو فوج آن دیئر اون کسی بھی سچویشن میں نہیں آ سکتی. یہ ان کے اوپر بیریئر ہے. اب ان کے ظلم, جبر اور بربریت اور دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ یہ فوج کو کسی قیمت پہ بھی اس کو بلانے کو تیار نہ تھے. تو اگر فوج کو سول گورنمنٹ نہ بلائے تو فوج سٹیپ ان نہیں کر سکتی کسی بھی. یہ زلزلے کا میٹر ہوتا ہے یا کراچی کا میٹر ہوتا ہے, یہ بلاتے ہیں. لہٰذا اب میں اگر 10-12 گھنٹے بھی رکھتا تو سوائے اس کے کہ کارکنان کو دھوپ میں رکھتا. میں نے آپ عرض کیا کہ میں کارکنان کو اصل جو منزل ہے اس کے لیے بچا کے لے کے چل رہا ہوں. میں حد سے زیادہ کسی سفر کے دوران کسی ایشو پر ان کو حد سے زیادہ اتنا نہیں تھکانا چاہتا کہ وہ اصل سفر جب منزل کا وقت آئے تو تھک چکے ہوں. یہ بیسک پالیسی ہے میری. منزل کا وقت کب آنا ہے؟ منزل کا وقت انشاءاللہ جلد آ جائے گا, جلد آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہوگا. میرے تو ان کے غم میں بڑے بال سفید ہو گئے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس باری یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ کا 1 لاکھ افراد کا اعتکاف ہوتا ہے یا بہت افراد کا اعتکاف ہوتا ہے وہ ڈی چوک میں کروا رہے ہوں؟ نہیں, ہم نے یہ جو IDPs ہیں ان کے لیے امداد کی فراہمی, جو 25,000 فوڈ اور میڈیسن کے جو پیکس ہم نے تیار کرنے ہیں, 25,000 تو وہ کروڑ ہا روپے کی امداد ہے, کروڑوں روپے کی اس کے لیے. اور افواج پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف جہاد کر رہی ہیں انہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے ہر جمعے کو یوم یکجہتی اعلان کر دیا ہے, ہر فرائیڈے کو. اس وجہ سے اعتکاف ملتوی کر دیا, اجتماعی اعتکاف ملتوی کر دیا ہے. میں ایک بریک لے رہا ہوں, اور جب بریک لے رہے تو میاں صاحب میں ڈاکٹر صاحب کو کنونس کروں گا کہ اعتکاف جو ہے ڈی چوک پہ ہی کریں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جب سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کی, روح رواں ہے منہاج القرآن کے اور پاکستان عوامی تحریک کے.
کچھ لوگ جو آپ کی تحریک کا حصہ نہیں ہیں انہوں نے آپ کا بڑا بھرپور ساتھ دیا اور بھگت رہے ہیں، جیسے کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن، ان میں سے بڑے ممبرز کے اوپر پرچے کٹ گئے، ان کو گرفتاریاں کر لیں ساری، جیسے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، انہوں نے مخالفت کی کہ کس طرح ARY کی بندش ہوئی اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، بڑے ایڈورٹائزرز جو تھے انہوں نے اس کے اوپر کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک 18 سے 20 کروڑ روپے کی ایڈورٹائزنگ کیمپین حکومت نے آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ خرچ کی چینلز کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر۔ الحمدللہ ARY کو تو نہیں اس میں سے کچھ ملنا تھا، نہ ملا۔ ARY کو تو بندش ملی اتنی دیر تک تاکہ وہ کوئی حقائق اور سچی بات نہ آئے سامنے۔ بٹ اب سب کا ایک وائڈ اسپریڈ اوپینین یہ ہے، پتہ نہیں لوگ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے، مجھے یہ نہیں پتا، سچی بات یہ ہے، لیکن ایک وائڈ اسپریڈ اوپینین یہ ہے کہ شاید آپ کو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے حکومتی اراکین کی طرف سے کہ جی ہماری ہر قسم کی بات تو وہ مان رہے ہیں، وہ تو اپنی ذاتی چیزیں مانگ رہے ہیں، کبھی سیکیورٹی تو کبھی یہ، ہم نے مانگا ہی نہیں ہے، یا ان چیزوں پہ مان رہے ہیں، ان کا کام جھوٹ بولنا ہے۔ اب لوگوں کو یہ یقین دہانی کرانی کہ آپ حکومت کے آگے اپنے موقف پہ لچکدار نہیں ہوئے، وہ ہم ایک تو یہ ہو گیا۔ اور جو ایک بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جہاز کو ہوا میں ڈائیورٹ کیا گیا حکومتی احکامات کے بعد، سول ایویشن اتھارٹی کے انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی سے کچھ قواعد و ضوابط طے ہوتے ہیں، سامان سارے پیسنجرز کا اسلام آباد واپس اسلام آباد ہی اترا، ان کو وہی جہاز گیا، ان کو وہاں پہ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ مسافرین کو۔ اب اگر وہ سارے مسافر حکومت کے اوپر کیس کرتے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی کے اوپر کیس کرتے ہیں، کیونکہ کوئی وار لائک سچویشن نہیں تھی اسلام آباد میں، جو مرضی ایک بھی آدمی گیٹ ٹاپ کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر نہیں آیا اس وقت، وہاں پہ اور فلائٹوں نے ٹیک آف بھی کیا، مزید فلائٹوں نے لینڈ بھی کیا، جو سارا روٹین ان کا نظام چل رہا تھا، ہم خود دیکھ رہے تھے، وہاں پہ موجود تھے۔ اب ان بالخصوص دو چیزوں کے بارے میں، ایک تاثر جو آپ کے متعلق نیگیٹو آیا ہوا ہے، اور ایک یہ جو مسافروں کو انصاف ملنا چاہیے، ان دونوں باتوں کے بارے میں، اور تیسرا آف کورس جو میں نے کہا جو اتنی بڑے لوگ ہیں جو تحریک میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا نہ شامل ہوتے ہوئے بھی، آپ ان تینوں باتوں پہ کیا کہیں گے؟ آخری چیز سے لیتا ہوں جی، جنہوں نے ساتھ دیا ہے، جن لوگوں کا آپ نے سارا ذکر کیا، میں ان کے نام دوبارہ دہراتا نہیں ہوں، میں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہوں اور کھڑا ہوں گا، اور ان کے لیے انصاف لینے کے ہر مرحلے پر اور جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے یقین کریں اس کو حکومت کی طرف سے بڑی مار پڑے گی، جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے۔ لیکن 4 دن کی بات ہے، یہ حکومت ہی نہیں رہے گی، یعنی اگلے ہفتے میں احتجاج شروع کر رہے ہیں؟ نہیں، 4 دن سے میں محاورے کی بات، اچھا محاورہ، 4 دن کے بعد تو رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، 4 دن کہتے ہیں تھوڑی مدت، تو رمضان میں تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے نا، جی ہاں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سن لے، رمضان بھی سن لے، جی ہاں، وہ تھوڑی مدت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کی اور جبر کی ایک تاریک رات ہے، وہ جلد ختم ہوگی، اور یہ میں خوشخبری سناتا ہوں کہ ان کی دہشت، یہ سیاسی دہشت گرد بھی ہیں، معاشی دہشت گرد بھی ہیں، لوگوں کے اقتصادی حقوق پر ڈاکہ اور پورے ملک کے سرکاری اور ریاستی خزانے پر ڈاکہ اور پیسے لوٹ کر پھر بیرون ملک امپائر بنانا، یہ معاشی دہشت گردی بھی ہے، جس میں لوگوں کو کھانا نہ ملے، لباس نہ ملے، گھر نہ ملے، بجلی نہ ملے، پانی نہ ملے، روزگار نہ ملے، انصاف نہ ملے، علاج نہ ملے، یہ معاشی دہشت گردی ہے کہ لوگ بنیادی زندگیوں سے محروم کر دیے گئے جو حکومت کی ذمہ داری تھی۔ تو انشاءاللہ ان کی سیاسی اور معاشی دہشت گردی ختم ہونے کے دن قریب آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں پر یہ ظلم ہوا ہے وہ ظلم کٹ جائے گا، ان کے کتنا کر لیں گے اور کتنا کر لیں گے، چند دن سہنے کی بات ہے، ختم ہو جائے گا۔ جتنا ان کے جبر و تشدد کا نشانہ ہم ہیں، صاف ظاہر ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہمارے کارکن ہیں وہ 4 دن سہ رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو میری پالیسی ہے کہ میں راستے میں وہ جتنے بھی جبر کریں گے میں اس کو ریزسٹ ایک ٹائم تک کروں گا، ایک طریقے سے کروں گا، مگر اس ریزسٹنس میں کارکنان کو اتنا نہیں تھکانا چاہتا کہ جب منزل پر پہنچنے کا وقت آئے تو بالکل ہلکان ہو چکے ہوں، میں ان کو منزل تک فریش لے جانا چاہتا ہوں۔ یہی میں تلقین کروں گا ان تمام اداروں کو کہ وہ برداشت کر لیں، برداشت کریں، منزل قریب ہے، انشاءاللہ سب کو انصاف ملے گا، اور سفید چمکتا ہوا سورج پورے کے پورے حالات کو روشن کر دے گا۔
اب آپ نے پہلی بات کیا کی تھی؟ میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اب کتنی دیر اور مزید انتظار کرنا؟ انتظار زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، بس وہ استقامت کے ساتھ رہیں. ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، کارکن سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اس کی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور جو نیگیٹیوٹی ہوئی آپ کے اوپر، نیگیٹیوٹی سارا تاثرات آ رہے ہیں، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. میں اس کو کوئی تاثرات نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. جو کارکن ہیں جنہوں نے جنگ لڑنی ہے ان کو پتا ہے یہ اس جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے. یعنی جہاز ڈائیورٹ کیا اور میں صرف اس جہاز میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے پورے 24 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے اور بھی بیٹھتا. ڈاکٹر صاحب میں چلتے تو میں دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں بتا دوں، یا تو میں کہہ دیتا کہ کارکن اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر قبضہ کر لیں اور توڑ پھوڑ کر کے برباد کر لیں. میں نہیں کر سکتا، نہیں وہ میں نہیں کروں گا. اور اتنا بٹھائے رکھوں کہ ہلکان ہو جائیں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا. قیادت پہ اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا آپ کو اپنے کارکنوں پہ ہے. میں لفظ قیادت یوز نہیں کرتا، لیکن خدا کا شکر ہے اللہ کی دی ہوئی جرت پر، اللہ کی دی ہوئی استقامت پر میں بھیک بھی مانگتا ہوں اللہ سے، اور اللہ کے دیے ہوئے اخلاص پر اور اللہ کے دیے ہوئے وزڈم پر. جو میں اللہ کی خیرات اس نے دی ہے مزید عطا کرے، اس اللہ کی عطا پر مجھے اعتماد اور بھروسہ ہے. اور یہ بھروسہ نہ ہوتا تو میں یہ آواز نہ اٹھاتا، میں اس جرت کے ساتھ ان کو للکارتا نہیں، اور اتنے بڑے ہمگیر انقلاب کا میں یہ منصوبہ قوم کے سامنے نہ رکھتا. اور میں نے جو کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ انقلاب کی جنگ ہم جیتیں گے، میں اس کو حکمت کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لے جانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی اور معاونین کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں. اور ایسی سچویشن نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی ساتھ آنے سے جو ابھی تک نہیں آئے وہ بھی ڈر جائیں یہ سمجھ کے کہ ان میں تو لچک ہی نہیں ہے. ایک بات کہہ دیتے ہیں تو یہ پروسیجرل چیزیں ہیں، میکانزم کی چیزیں ہیں. میں میکانزم کی چیزوں پر، پروسیجرل چیزوں پر اس طرح نہیں اڑنا چاہتا کہ جس سے آپ کی ساری انرجی ویسٹ ہو جائے، سارے وسائل ختم ہو جائیں، کارکن تھک کے ہلکان ہو جائیں، اور جب منزل پہنچنے کا ڈر آئے تو آپ دھڑام نیچے ہی گر پڑیں. نہیں، یہ جو راستے کی پروسیجرل چیزیں، میکانزم کی چیزیں اس طرح کی آئیں گی اور آئندہ بھی آئیں گی، اس کے اوپر ہم ان کو ایک جھنجھوڑیں گے، شدت کے ساتھ للکاریں گے. یہ ہماری ایک اعصابی جنگ ہوگی، مگر راستے کے مراحل کو ایک ایسی جنگ میں نہیں بدلیں گے کہ جس میں ہماری اصل طاقت ختم ہو جائے. اصل طاقت کے استعمال کا وقت آ رہا ہے، وہ ہمارے کارکنوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی ڈیفینیٹلی. میں تو رات دن اس میں لگا ہوا ہوں. ایک ریکویسٹ کر لیں، پروگرام کا ٹائم تو ختم ہو گیا، ریکویسٹ کر لیں اعتکاف آن ڈی چوک. یہ آپ کے پروگرام ابھی جاری ہے؟ جی جی. ڈی چوک مسجد نہیں ہے کہ وہاں اعتکاف ہو، مسجد نہیں، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے نا، میدان میں بھی ہو سکتا ہے. مگر وہ اگر مسجد بڑی عید کی نماز تو ہوتی ہے نا میدان. جی ہاں، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ رائے ونڈ میں کر لیں، یہ سب دے دیں گے اعتکاف کے لیے، تو زمین دے دیں گے. نہیں یہ نہیں، رائے ونڈ کی جو زمین ہے 4000 ایکڑ وہ اعتکاف کے لیے نہیں، اس سے کوئی 10 سے 15 ہزار غریبوں کو 3 مرلے کے گھر بن سکتے ہیں. وہ غریبوں کو جائیں گی ایسی جگہیں انشاءاللہ تعالی. اور اعتکاف انقلابی اعتکاف ہوگا. یہ نفلی اعتکاف ابھی ملتوی کر دیا ہے، 2 4 آدمی چونکہ سنت کفایہ ہے مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے. ابھی وہ IDPs کو مدد کرے. اعتکاف اب نفلی نہیں، واجبی ہوگا، انقلابی اعتکاف ہوگا. اور وہ اعتکاف ایسا انقلابی ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی پھر پوری قوم کے 20 کروڑ لوگ عید کریں گے. ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ تھے. کھارا سچ از بیک، ARY is back. Until the next time, اللہ حافظ.